الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ اس کے اندر دوسروں کا اثر قبول کرنے کا بڑا ملکہ رکھا ہے. دوسروں کی چیزوں کو وہ جلد قبول کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ جو جس کے ساتھ رہتا ہے اس کا وہ اثر قبول کرتا ہے. ایک بچہ ہوتا ہے جو اچھے گھرانے میں پلتا بڑھتا ہے، اچھی تربیت ہوتی ہے، لیکن جب وہ باہر جاتا ہے تو صحبت اس کو اچھی نہیں ملتی. برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، برے ماحول میں رہتا ہے. تو وہی بچہ جو اچھے گھر میں اچھے ماحول میں پلنے بڑھنے والا تھا، جب اس کو صحبت غلط ملتی ہے، بروں کے ساتھ رہتا ہے، تو اس کی زندگی پر آہستہ آہستہ اس کے اثرات مرتب ہونا شروع کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ جس کے اخلاق کی تعریف کی جاتی تھی اس سے بچنے کا مشورہ دیا جاتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے. اسی لیے شریعت میں بھی اس کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے کہ آدمی اچھے لوگوں کے ساتھ رہے، بروں سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو دور رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پارسا اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ کو تو اللہ نے دنیا والوں کے لیے ایک ماڈل بنا کر بھیجا تھا، معلم بنا کر بھیجا تھا. آپ کو دیکھ کر قیامت تک کے انسان اپنی زندگی کی اصلاح کرتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی کو خطاب کر کے بھی اللہ نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. کہا کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کی صحبت میں رکھیے جو صبح شام اللہ سے لو لگائے رہتے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑے رکھتے ہیں اور اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں. ان سے منہ موڑ کر آپ دوسری طرف نظر نہ رکھیں. اور جن لوگوں کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور جو اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں اور جو معاملے میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں گناہوں میں، کہا کہ ایسے لوگوں کے صحبت مت اختیار کیجیے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے اس نبی سے کہہ رہے ہیں جس کی تربیت خود اللہ کر رہے ہیں، جن کے اخلاق کی تعریف وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے اور ان سے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے، جو لوگ صبح شام اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اللہ کے دین کے کام میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیے ہوئے ہیں. ان کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کے ساتھ مت رہیے جو اللہ کی یاد سے دور رہتے ہیں، جو اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں، جو گناہوں میں حد سے آگے بڑھ چکے ہیں. کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ مت رہیے. کیوں کہا؟ اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ کو خوف نہیں تھا. اللہ کے رسول کو خطاب کر کے آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کے لیے اچھی صحبت اختیار کرنے کی اتنی تاکید کی جا رہی ہے، بروں کی صحبت سے دور رہنے پر اتنا زور دیا جا رہا ہے، تو پھر آپ کی امت کو اس سلسلے میں کتنا محتاط رہنا چاہیے، کتنی فکر کرنی چاہیے اپنی بھی اور اپنی اولاد کی بھی، کہ اچھی مجلسوں میں رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، اچھے ماحول میں رہیں. ورنہ جو حالات ہیں ان حالات میں بچوں کے اخلاق اور کردار کا جو حال ہو رہا ہے ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں.
اگر گھر والوں نے فکر نہیں کی تو یاد رکھیے یہ نسل پھر ہمارے ہاتھ میں نہیں رہ سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، اچھے دوست اور برے دوست کی مثال۔ اچھے دوست کی مثال دی خوشبو بھیجنے والے سے، برے دوست کی مثال دی جو بھٹی اور تنور میں رہتا ہے اس کی مثال دی۔ کہا کہ عطر بھیجنے والا، آپ اس کی دکان میں جائیں گے یا تو آپ کو عطر لگائے گا وہ، یا آپ اس سے خریدیں گے، یا کم از کم آپ وہاں پر کھڑے رہیں گے تو اس کی خوشبو سے آپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچے گی، کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ عطر کی دکان کے سامنے آپ کھڑے رہیں گے۔ اور اگر آپ ایسے لوگوں کے پاس رہیں جو بھٹیوں میں رہتے ہیں، گیرج والوں میں، اگر آپ ان کے پاس رہیں گے تو پھر اس کی گندگی سے، اس کی بدبو سے آپ کا متاثر ہونا یقینی ہے۔ آپ اس سے خریدیے نہ خریدیے، آپ وہاں کھڑے بھی رہیں گے، آپ کے بدن پر، آپ کی روح پر، آپ کی طبیعت پر اس کے برے اثرات مرتب ہو کر رہتے ہیں۔ یہی مثال ہے اچھے لوگوں کی اور برے لوگوں کی، اچھے ماحول کی اور برے ماحول کی، کہ اچھے ماحول اور اچھے دوستوں کا اثر ہو کر رہتا ہے، ایسے ہی برے ماحول اور برے ساتھیوں کا اثر ہو کر رہتا ہے۔ آدمی فی نفسی کتنا اچھا ہو، اس کے اخلاق کتنے اچھے ہوں، جب وہ غلط صحبت میں رہے گا، غلط ماحول میں رہے گا، اس کے اثرات کو قبول کرنا یقینی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو دیکھنا ہو، پرکھنا ہو وہ اچھا ہے یا برا ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھ لیجئے۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم الی من یخالل۔ کہا کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر رہتا ہے، اس لیے آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ رہتا ہے۔ یعنی دوست کا جو طور طریق ہوتا ہے، دوست کی جو عادتیں ہوتی ہیں، وہ سامنے والا اختیار کرتا ہی ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے کہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانی نفسیات کے بھی بڑے ماہر تھے۔ اللہ کے رسول جیسے نبی تھے اور نبی ہونے کے اعتبار سے افضل الانبیاء تھے، ویسے انسان ہونے کے اعتبار سے بھی سب سے برتر انسان تھے۔ انسان کے اندر انسانیوں کی جو خصوصیات ہوتی ہے، ان خصوصیات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر تھے۔ تو اللہ کے رسول سے بڑھ کر ماحول کا تجزیہ اور کون کر سکتا ہے؟ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ کس کے ساتھ آدمی رہتا ہے اس کو دیکھیے آپ، اس لیے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کے طور طریق پر ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا، حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی، جو میرے خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، جو میرے خاطر ایک دوسرے کی ہم نشینی اختیار کرتے ہیں، جو میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ان پر میری محبت واجب ہو گئی۔ یعنی جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کے اندر کوئی دینی صفت نظر آتی ہے، ایمانی غیرت نظر آتی ہے، اچھی صفات نظر آتی ہیں، اچھے دینی کارنامے کسی کے ہمیں معلوم ہوتے ہیں، اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اس کی زندگی اسلامی تعلیمات کا نمونہ ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں، اس کے ساتھ آتے جاتے رہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں پر تو میری محبت واجب ہو گئی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ دین کو دیکھ کر آپس میں ایک دوسرے کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اس لیے کہ آدمی کی فطرت ہے، اس کو کوئی چاہیے ساتھ رہنے کے لیے، اپنی اندرونی جذبات کو شیئر کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے مانوس ہونے کے لیے کسی کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے اچھی صحبت کو اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی، اور اچھی صحبت کے بارے میں کہا کہ قیامت کے دن بھی اچھی صحبت کا فائدہ ہو کر رہتا ہے۔ بری صحبت کے برے اثرات دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں،
اور آخرت میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کا منظر کھینچتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ جو دوست ہوں گے اس دن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے وہ جو پرہیزگار ہوں، دیندار ہوں، ان کی دوستی آخرت میں بھی کام آئے گی۔ بلکہ دنیا میں جو بروں کی صحبت میں رہ کر اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں، اپنے دین کو برباد کرتے ہیں، کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے پر لعنت ملامت کریں گے اور اپنے دوست کے خلاف اللہ سے پکار کر کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ فلاں کو میں اپنا دوست نہ بناتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہا کہ اس شخص نے ہدایت کے آنے کے بعد مجھے اس سے دور کیا تھا، مجھے اس سے غافل رکھا، یعنی بری صحبت، جس صحبت نے اسے دین سے دور کر رکھا تھا، دینی ماحول سے دور کر رکھا تھا، ایسے دوستوں پر وہ دنیا میں فخر کرتا تھا، کل قیامت کے دن افسوس کر کے اللہ کے سامنے پکار کر کہے گا کہ کاش ایسے لوگوں کے ساتھ میں دنیا میں نہ رہتا جنہوں نے قرآن سے، قرآنی تعلیمات سے، دینی معاشرے سے مجھے دور کیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، پھر اللہ نے کہا کہ شیطان تو ہر وقت انسان کو دھوکہ دیتا ہے، یہ دنیا میں بھی دھوکہ دے گا، کل قیامت کے دن بھی اپنی برات کا اظہار کرے گا۔ تو یہ بری صحبت کا برا اثر آخرت تک انسان محسوس کرے گا، اور اچھی صحبت کے اچھے اثرات آدمی دنیا میں بھی محسوس کرتا ہے اور آخرت میں بھی محسوس کرتا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، اور خالی انسانی صحبت کا اثر نہیں ہوتا ہے، دوسری چیزوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ دیکھیے آدمی پہاڑی علاقے میں رہتا ہے، اس کے مزاج میں سختی آتی ہے، حدیث میں بھی فرمایا کہ من سکن البادیۃ فقد جفا، جو دیہات میں رہتا ہے، ایسے علاقوں میں رہتا ہے جہاں انسان نہ ہو، جہاں پہاڑی علاقہ ہے، جہاں ایسی سرزمین ہے جو بنجر ہے، وہاں رہتا ہے تو اس کے مزاج میں سختی پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ہی کہا کہ جو گھوڑوں کے ساتھ رہتا ہے اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، جو بکریوں کو چراتا ہے اس کے اندر تواضع پیدا ہوتا ہے، یعنی جانور کے مزاج سے بھی انسان پر اثر پڑتا ہے، زمین کی مزاج کا بھی انسان پر اثر پڑتا ہے، جیسا ماحول، جیسا علاقہ، جیسی چیز، اس کے اثرات انسان پر پڑ کر رہتے ہیں۔ تو آج کل دوستی کا ایک اور نیا سلسلہ شروع ہو گیا، وہ کیا ہے؟ موبائل سے انسان کی جو دوستی ہے، اس کے ذریعے سے جو انسان مشاہدہ کرتا ہے، جن چیزوں کو دیکھتا ہے، چاہے وہ فلموں کی صورت میں ہو، سیریلوں کی صورت میں ہو، گیمز کی صورت میں ہو، یا دوسرے جو سوشل میڈیا پر آنے والی خرافات ہیں، اس میں جب انسان پڑھتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وقت ہی اس کا ضائع نہیں ہوتا ہے، جیسی چیزوں کو دیکھتا ہے ویسے اثرات اس کے دل و دماغ پر پڑتے ہیں، اس کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کی زندگی کا طرز بدل جاتا ہے، خالی اس کی آنکھیں متاثر نہیں ہوتی ہے، اس کا وقت ضائع نہیں ہوتا ہے، اس کے دل و دماغ متاثر ہو جاتے ہیں، اس کے خیالات متاثر ہو جاتے ہیں، اس کی فکریں متاثر ہو جاتی ہیں۔ اچھے نوجوان جو سماجی کاموں میں، سوشل کاموں میں آگے اور پیش رہنے والے، اچھے کاروبار کرنے والے، اپنے والدین کے اطاعت شعار، لیکن جب موبائل کی لت میں وہ پڑ گئے، اس کے ذریعے سے غلط چیزوں میں وہ مبتلا ہو گئے، کاروبار بھی چلا گیا، تعلیم کے اثرات جو زندگی پر تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور گھر والوں سے ان کے رشتے بھی برباد ہو گئے، کتنے گھرانے سے برباد ہو گئے، کتنے معاشرے اس طرح سے بکھر گئے۔ دیکھنے میں چھوٹی سی چیز ہوتی ہے لیکن اس کے اثرات بھی زندگی پر مرتب ہو کر رہتے ہیں۔ تو ہم اور آپ کو اس سلسلے میں سنجیدگی سے غور کرنا، خود اپنی زندگی میں بھی اور اپنی اولاد کی سلسلے میں، چاہے وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، باہر ان کے دوست اور سہیلیاں ہیں، ان پر بھی نظر ہونی چاہیے کہ کن کے ساتھ رہتے ہیں، کن ماحول میں رہتے ہیں، چاہے وہ اسکول میں ہو، کالجز میں ہو، یا ٹیوشن کے بہانے جہاں جاتے ہوں، یا کھیلنے کے لیے بچے جاتے ہوں، رات میں باہر گھومتے ہوں، مسجد کے بہانے یا اور کسی بہانے جاتے ہوں، کہاں جاتے ہوں،
کس ماحول میں جاتے ہیں، ایسے ہی موبائل کے ذریعے سے کیا دیکھتے ہیں، کیا کھیلتے ہیں، کن چیزوں میں وقت گزارتے ہیں، اس پر نظر رکھنا وقت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس وقت اپنے آپ پر، اپنے بچوں پر کنٹرول نہیں کیا اور ان کی فکر نہیں کی کہ ان کے اوقات کس چیز میں گزر رہے ہیں، تو پھر اللہ خیر کرے آگے چل کر معاشرے کی حالت کیا ہونے والی ہے، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بڑے سخت حالات ہیں اور بہت وارننگ کے حالات ہیں، ہمیں سنجیدگی سے اس پر غور کرنا چاہیے، اپنی بھی فکر کرنی چاہیے، اپنے گھر والوں اور معاشرے کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔